یہ ہم عافیہ صدیقی کے گھر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر ایک خاتون اور ان کے اوپر امریکہ میں چلنے والا ٹرائل ایک اتنا بڑا فینومنا بن گیا پاکستان کے اندر. ہم بات کریں گے ان کے امیڈیٹ فیملی ممبر سے, ان کی والدہ سے, ان کی بہن سے, اور ان جرنلسٹ جو طالبان رہتے ہوئے کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے عائشہ صدیقی کا کیس پریزن نمبر 650 کھل کے سامنے آیا, کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑا. اس آج کے پروگرام کی دو اہم خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کوشش سے بات کریں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی کچھ تصویریں ایسی ہیں جو آج تک دیکھیں, اور اس سے بھی بڑھ کے ہم آپ کو وہ ویڈیو فلم دکھائیں گے جو ایکسکلوسیو ہے, پاکستان میں کسی بھی چینل پہ پہلی دفعہ چلے گی. اس میں اس افغانستان میں اس ٹارچر سیل کی ویڈیو شوٹ ہمارے پاس دستیاب کی گئی ہے, ہمارے پاس ہے موجود اس وقت, جس میں عافیہ صدیقی کو شوٹ کیا گیا تھا. اس ٹارچر سیل کی ویڈیو آج کے ہم دکھائیں فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. ویری وارم ویلکم, اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا. آپ سے اگر بات کا آغاز میں کر لوں, کیا کہوں, یہ جو رحمان ملک صاحب آئے ابھی, اگر بات بھی یہاں سٹارٹ کیا جائے ایک دو دن پہلے, اور انہوں نے سنا تو یہی ہے کہ کافی آپ کو ہوپ دلائی ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کے لیے کچھ کر سکیں گے. آپ کو ان کی ہوپ پہ اعتماد ہے یا نہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے عافیہ گئی ہے ایک رحمان ملک ہی ہمیں ہوپ دلا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے. بچوں کے لانے میں بھی سب سے بڑا کردار رحمان ملک کا تھا. بھی اس نے بچوں کے لیے کرزئی سے بڑے اسٹرانگلی بات کی ہے, اور وہ بہت ہوپ فل تھا کہ انشاءاللہ جلدی ہم کامیاب ہو جائیں گے. دو بچے ہیں افغانستان میں معلوم, لیکن کرزئی سے پھر بات کریں گے تو وہ اب رحمان ملک یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ کیا ہے, انہوں نے کافی انہیں ہوپس تھیں. بہرحال اس نے کہا ان کو بھی بازیاب کر کے آپ کو دے دیں گے. لڑکی کے بارے میں زیادہ ہوپ فل تھے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ کی جو سپریم جو کورٹ ہے اس نے ایک فیصلہ دیا ہے, اس کی میکسیمم پینلٹی بھی انہوں نے دی ہے, اس کے باوجود آپ کو یہ ہوپ ہے, آپ کو پاکستانی سفیر بھی ذرا کہ آپ سے ملے اور رحمان ملک بھی آئے, اس کے باوجود ہوپ ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا, امریکہ کی کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہوگا اور پاکستان اپنا انفلوئنس یوز کر کے عافیہ صدیقی کو واپس لے گا؟ دس واز اے مس ٹرائل, اے فالس ٹرائل, نہ جورسڈکشن تھی امریکہ کو. اگر دیکھا جائے تو عافیہ جتنے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشنز انسان پوری جب سے دنیا بنی ہے, جب سے لے تصور کر سکتا تھا, وہ سب ایک تنہا عافیہ کے اوپر ہو گئی ہیں. دیکھنے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ عافیہ جو ہے شی از بین کنوکٹڈ اور یہ سب, لیکن دیکھیے ایک وقت تھا ہم بالکل اکیلے صرف آپس میں ہی روتے تھے اور یہ کرتے تھے, جہاں جاتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا. اور وہ آج یہ ہے کہ کی بیٹی اس عظیم قوم کی بیٹی ہے. ہماری قوم نے تاریخ میں بہت چیزیں کی ہیں اینڈ بہت چیزوں کو نوٹس میں لائے ہیں, اینڈ آئی ہیو فیتھ ان دا پیپل آف پاکستان اینڈ ان اللہ, اینڈ آئی تھنک اینڈ ایز اف دا میڈیا بیکمز دا برج the messages, then Ahmed بھی تو آیا ہے, he is a miracle ہمارے سامنے. And it was when the people stood up for the cause and the media helped portray that cause, the government had to. As Sister Yvonne usually says, that when the people lead, the government has to follow. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں واقعی جس طرح قوم کا پریشر ہے اور قوم جس طرح چاہتی ہے کہ عافیہ صدیقی جو ہے وہ فوراً رہا ہو, تو اگر اختیار میں ہوتا تو آئی تھنک اب تک وہ رہا ہو چکا. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی گورنمنٹ کسٹڈی میں ہے, ان کا وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے اور وہاں کے اپنے نارمز ہیں. کیا وہ ایک اکیوز, جن کو وہ اکیوز ٹیررسٹ سمجھتے ہیں امریکہ والے, ان کو آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. Actually she was not tried for terrorism. امریکہ کی جو پروسیکیوشن ہے, جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے, انہوں نے یہ بات کورٹ میں شروع مقدمہ ہونے سے پہلے یہ اعلان کیا, یہ خود ان کی زبانی ہے کہ عافیہ کا کوئی لنک نہیں ہے طالبان سے, کوئی لنک نہیں ہے القاعدہ سے, اور کوئی لنک نہیں ہے کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے. ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے, وہ ان چند لمحوں کا ہے جس میں کہ عافیہ نے بندوق چھینی, بندوق اٹھائی, بندوق کو کھولا, بندوق کو چلایا, اور پھر گولیاں لگی تو اسی کے پیٹ میں لگی. یہ چارجز تھے اس کے اوپر اور ان پہ کنوکٹ کیا گیا ہے. اس میں
टेररिज्म का कोई नाम सवाल कुछ नहीं ये है। बहुत बड़ी ये मिसकंसेप्शन है, ये अमेरिकन मीडिया ने अमेरिकन मीडिया उसको एक टेररिस्ट बना के खड़ा किया है कि वो अमेरिकी सिटीजन है इसलिए उनके पास राइट है अमेरिका में उनकी ट्रायल करने का, उस परसेप्शन के बारे में यही जब मैंने आपसे कहा ना कि उनकी कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी, ये ट्रायल ही मिस ट्रायल था। आफिया इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, शी ऑलवेज वाज अ पाकिस्तानी सिटीजन, उसने ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया। अच्छा, वो पाकिस्तानी सिटीजन जी बिल्कुल, उसके सारे पासपोर्ट्स हैं, सारे आप देख लीजिए, वो भी यहीं पर रखे हुए हैं, वो भी हमारे पास रखे हैं। अगर उसकी कोई इंटेंशन होती ना घर से जा रही होती कि मुल्क के बाहर जाना है, तो सबसे पहले वो अपने और बच्चों के पासपोर्ट्स लेकर जाती। सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट सारे ये देख लें पूरे उसके, ये बच्चों के भी उसने फौरन जैसे ही बच्चे पैदा हुए थे, ये आप देखते जाएं, ये आपकी बेटी है मरियम जिसको वादा किया कारजाई गवर्नमेंट से वापस लाने का, और पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये अहमद है, अहमद का उनके बेटे अहमद, जिनसे हम कोशिश करेंगे आपकी भी मुलाकात करवाएं, इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये आफिया के, ये देखें, देखिए ये 3 Feb 2000